وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات. چار آیتیں جس کے اندر رشتے ناطے سے متعلق ازدواجی زندگی میں نکاح کرنے سے متعلق کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی مرد کے لیے کن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس کی فہرست، اس کی تفصیل کو ذکر کیا گیا ہے چار آیتوں میں۔ تین آیتیں اصل فہرست کو ذکر کرتے ہیں، اس سے متعلق ذریع وضاحت چوتھی آیت میں، جس میں سے ایک آیت گزر چکی جو کل تھی، جس میں انتہائی اختصار کے ساتھ خلاصہ تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد اولاد کے لیے باپ کی بیویاں اولاد کے لیے وہ اولاد جو اپنی حقیقی ماں کو چھوڑ کر ماں کی دوسری بیویاں، ماں کی دوسری بیویاں جو بیوہ ہیں، ان سے نکاح کرنا بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ کل کی آیت میں گزرا تھا۔ یہ طریقہ کار مشرکین مکہ کے پاس عام طور پر جاری اور ساری تھا، رواج تھا، کئی شکلیں تھیں، کئی شکلیں پیش آئیں۔ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے کئی واقعات بھی پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ نے احکام کو کلام پاک کے ذریعے سے نازل فرما کر وضاحت کر دی کہ یہ چیز انتہائی بری ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور سب سے زیادہ ناراضگی کا سبب ہے اپنے رب کے لیے۔ ان تمام کی بنیاد اس سے پہلی آیت کے ذریعے سے ذکر کیا گیا تھا کہ جو بھی رشتوں کے ذریعے سے انسان کو جو بیوی بنانے کے لیے بنایا جاتا ہے، حرف و مرد، تو اس کے اندر بنیادی حقیقت کو بتایا گیا تھا کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ امانت کے طور پر طریقہ نکاح کا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی چیز، اپنی ملکیت، اپنی مخلوق جو کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، وہ ایک انسان کے لیے حوالے کر رہا ہے۔ اس امانت کو امانت کے ساتھ باقی رکھنے کے طریقے بتائے۔ اس طریقے سے رکھنا یہ دیانتداری ہے، اس کے خلاف اختیار کرنا یہ اجازت نہیں ہے۔ آج کی اس آیت میں تفصیل ذکر کی گئی ہے، احادیث اور اس کی وضاحت تفصیل کے ساتھ یہاں دکھنے میں ایک آیت ہے۔ یہ کئی صفحات کے اوپر مشتمل ہے، جو رشتوں میں رشتے بنتے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس امت کا اللہ رب العزت نے معلم بنا کر بھیجا تھا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت معلما، دوسرے اور ایک مرتبہ فرمایا
انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کے لیے منتخب فرما کر تمام انسانوں کا ایک معلم استاذ بنایا ہے، تعلیم اللہ نے دی ہے، سمجھایا اللہ تعالیٰ نے، درمیان میں واسطہ رکھا اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو، اور جبریل امین علیہ السلام کے بغیر بھی ایک الہام والی کیفیت بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے لیے خاص رکھا۔ اب فرمایا کلام پاک کا ایک ایک لفظ جو بھی ہے قرآن میں سورہ والنجم میں وضاحت آئی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جتنی چیزیں بیان کی گئی کلام پاک کے ذریعے سے اس میں سے ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کو پیغمبر علیہ السلام نے اپنی مرضی سے، اپنے دل سے، اپنی خواہش سے ایسا ہونا چاہیے ایسا سمجھ کر ایک بات بھی نہیں فرمائی۔ جو کچھ ہے اس میں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا بیان۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی تلاوت کرنا اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا۔ جب کلام میں کیا بات تھوڑی سمجھ میں نہ آئے تو اس لیے جو عربی سے واقف رہے ان کو ترجمے سے جوڑنا ہے۔ جتنے احادیث ہیں وہ صرف اور صرف وضاحت کلام پاک کی کسی نہ کسی چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے ایک مرحلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما دیا، اگر کوئی تمہارے سامنے حدیث ہے کہہ کر ذکر کر دیتا چاہے دل کو متاثر کن ہوتی بات کیوں نہ ہو، تو تم میرے کلام کو اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک کی آیتوں میں سے جہاں ہے اس کے اوپر جوڑ کر دیکھ لو، اگر اس کے موافق ہے تو تم کو وہ اختیار کرنا ہے، یہ میرا کلام حق ہے، یہ میری حدیث صحیح ہے، یہ میرا بیان صحیح ہے، ورنہ تم اس کو روک کر رکھو، نہ اقرار کرو نہ انکار کرو۔ یہ علم کے ساتھ اتنی باریکی ہے، بغیر علم کے حدیث کتے کی بنیاد پر، ولی کتے کی بنیاد پر، ایک اللہ کا بندہ ہے کتے کی بنیاد پر بے تکا ایک بہتا ہوا سمندر کی طرح سلسلہ چل پڑا ہے، چلتا ہے۔ یہ رشتے ناطے عقد و نکاح کے بارے میں بھی اس آیت کے بعد والی آیت کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے، جو اسی چیز کا سلسلہ ہے، وہ انشاءاللہ وضاحت کل آئے گی۔ اس میں دھوم دھڑاکے سے بڑا بڑا بیان عقد نکاح میں بھی ہو جا رہا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ پبلک کی، امت مسلمہ کے معصوم بھولے دماغوں کے اندر کے انتشار والی کیفیت پیدا کرنا۔ ایک واقعہ گزرا تھا، حقیقت ہے، صحیح ہے، جو اس کے بعد والی آیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے مسئلہ، وہ حقیقت ہے، صحیح ہے۔ کیا مسئلہ تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک امتیاز عطا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس کی وضاحت سورہ احزاب میں 12-22 میں آئی۔ ان وَهَبْنَا لَكَ خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ کے الفاظ میں یہی شادی کرنے سے متعلق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کر ساری جتنی شریعتیں گزرے آخر تک نکاح بغیر مہر کے اللہ تعالیٰ کی اجازت کہیں بھی نہیں، لازم ضروری ایک فرض والی چیز ہے۔ اب کئی رشتے ناتوں کے طے میں ہاں مہر دینا پڑتا ہے، کیا دینے کی بات بعد میں ایک رسم کی تکمیل کے لیے
یہ سوچنا یہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کے خلاف ہے. ایسا سمجھ کر چلنا اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف ہے. سارے کلام پاک کے ایک حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے، ایک حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو ایمان سے خارج سمجھا جاتا ہے، اگرچہ کہ کثرت اطاعت و عبادت ذکر و شفاعت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خصوصیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی جو کسی کے لیے نہیں، دوسرے نبیوں کے ساتھ نہیں. وہ یہ تھا کہ اگر کوئی عورت آ کر آپ کے سامنے یہ فرما دے پیغمبر علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو خود کو ڈونیٹ کرتی ہوں، ہبہ کے لفظ وہب نا، تحفے میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہوں، قبول فرمائیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی اگر آپ اپنے لیے مناسب سمجھتے ہیں، ضرورت سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نکاح کے اندر میں اس کو داخل کر لوں، تو یہ عورت بحیثیت بیوی کے آپ کے لیے جائز ہے، درست ہے، بغیر مہر کے، جو کسی نبی کے لیے نہیں. لیکن ایسا ہوا نہیں، اجازت دی گئی تھی اللہ تعالیٰ 22 پارے میں تفصیل آئی گئی ہے. تو ایک عورت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مجلس جمع ہے، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو ڈونیٹ کی، پیشکش کی ہدیے میں. آپ راغب اور مائل نہیں تھے، فوراً جواب بھی نہیں دیے. بات سمجھ میں آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہیں فرما رہے ہیں. فوراً مجمع میں سے ایک صحابی نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میں بغیر بیوی والا ہوں، مجھے ضرورت ہے، مجھ سے ان کا رشتہ جوڑ دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، جو بدن پہ ڈھکے ہوئے کپڑے اس کے ساتھ کچھ نہیں. وقت دیے، موقع دیے، جا تلاش کر ڈھونڈا، فلاں 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 فلاں. ارے مہر کی برائے نام سے ہی تعمیل تکمیل کے عنوان سے کوئی بھی ایک لوہے کی انگوٹھی بھی تو لے کر رہا، سب کوشش کر لیا، کچھ بھی نہیں. کیا قرآن کا کچھ حصہ تجھے یاد ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں فلاں سورہ یاد ہے. چل تیرا مہر اسی کے اوپر میں طے کیے دیتا ہوں، اتنے سورے تو بھی کو سکھا دینا. اس سے شادی کر دی گئی، ہو گئی. اب یہ واقعہ سنانے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. یہ واقعہ ہوا، یہ واقعہ دھڑاکے سے مختلف وقتوں نکاح کے اندر سنا جا رہا ہے. مجھے سلفی حضرات تو کم و بیش ہر ہفتے نکاح میں اس واقعے کو بار بار دوہرا رہے ہیں، ریپیٹ کر رہے ہیں، پھر بھی ریپیٹ کر رہے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ پبلک کو کیا سبق دینا چاہتے ہیں؟ کیا ایک بیان کی تکمیل کر دینا چاہتے ہیں کہ اس کو بیان کرنے آتا ہے؟ وہ ہو گیا نا، تو پھر آپ کو حکم نکالنے کا آپ کو اختیار کہاں ہے؟ جو بھی حکم نکالنا ہے حدیث کے ذریعے سے بھی حکم ہے کہ پہلے قرآن سے اس کو ٹیلی کرنا ہے. قیامت تک کے لیے اصول دے دیا گیا. حدیث ہے بول کر عمل نہیں کرنا ہے. وہ حدیث کلام پاک کے ذریعے سے موافقت پیدا کرنا، خلاف نہیں ہونا. جب خلاف والی ہوتی ہے تو حدیث کے اوپر عمل کرنے پر روکیں گے. یہی ہے ائمہ اربعہ اہل سنت والجماعت. حدیث کا انکار نہیں کریں گے، حدیث سرآنکھوں پر عمل نہیں. اگر قرآن کے حکم سے ٹکراتی ہو، خلاف ہوتی ہو، آپ کے سمجھ میں نہیں آتی. قرآن شروع سے سورے سے کرتے ہوئے آگے تک چلتا ہے. مہر کے بغیر نکاح نہیں، اور مہر کا ذکر مال کے ساتھ ذکر کیا اس آیت سے جڑی ہوئی آیت سے وضاحت ہے. مہر کی شکل صرف اور صرف مال کے ذریعے سے ہی ہوگی.
اب قرآن کے ذریعے سے، فلاں کے ذریعے سے، فلاں کے ذریعے سے، فلاں کے ذریعے سے اس سے ہوں گی ہی نہیں. ورنہ حدیث کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو کینسل کرنا چاہتے ہیں، اس کو منسوخ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کے اوپر اس کے خلاف نہیں جا سکتے. واقعہ تو سنا دیا آپ نے، سنا بھی ہم نے. نتیجہ کیا چاہتے ہیں؟ کہ خالی آواز سن لینا کافی ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ کچھ بھی ہو بولنے کی عادت آ جاتی ہے. شیطان کے اوپر بولنے سے الو کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، گھنٹوں درخت پہ بیٹھ کر چیختا ہے. بولنا کافی ہے، ہر بول کا جواب بھی دینا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کان پکڑ کے اتارتے ہیں. ایسا بیان حاضرین میں سے ہر ایک کو گرمائے بغیر رہا نہیں. ہر سامع کے اندر جوش پیدا کیا. جو یہ ختم ہوا تو اسی وقت مجمع میں ذکر کیا آپ نے. کیا تو قرآن کے کون سی آیت باقی ہے، کون سی آیت کا حکم باقی نہیں ہے، کس میں کیا تبدیلی آئی ہے. قرآن کی ہر آیت کی وضاحت دوسری جگہ ہے. اس کے بعد پھر حدیث کے ذریعے سے تلاش ہے. تو قرآن کے ناسخ منسوخ کو جانتا ہے، کیا باقی ہے، کیا کینسل ہے. اس نے کہا میں نہیں. کیا اس کو جانتا ہے؟ پھر تجھے بیان کرنے کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر فضیلت کی چیزیں بیان کر لیں. حکم کے طور پر کوئی یہ جائز ناجائز جیسی چیز کا فیصلہ کرنے کا تجھے اختیار نہیں. بڑی بات ہے. ہاں ذکر لا الہ الا اللہ کرو، اتنے فضیلت ہوگی ہوگی کہہ لیتے. کسی چیز کے جائز اور ناجائز سے متعلق زبان کے اوپر لانے کا اختیار نہیں. ناجائز کی فہرست اللہ تعالیٰ نے گنوا دیے، احادیث کے ذریعے سے آ گئی ہے. کہیں بھی کسی بھی چیز سے متعلق بات ہے تو اصول قید کلیہ یہ کرنا جائز کہاں ہے. تو آپ کو یہ کہنا ہے، یہ پوچھنا ہے، یہ نہیں کرنا یہ کہاں ہے. نہیں کرنے کی فہرست ملیں گی آپ کو، لیکن ساری کائنات اللہ نے حلال فرمائی. دنیا میں جتنے چیزیں ہونے والی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمائی، جائز فرمایا. پھر بعد میں منع فرمایا کہ کن کن چیزوں سے. ہر میدان میں فہرست چھوٹی ہے، فہرست کو جانا. ناجائز کے اس میں لکھا ہوا نہیں ہے فہرست میں تو سب جائز ہے. یہاں بھی جو حرام رشتوں کی فہرست بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بتا کر فوراً یہ باروں کی ترتیب یہ کوئی شرعی دستور نہیں. یہ بیتوں کا ختم کرنے والے یہ آیت کے اوپر 12 ختم کرتے اور بہت سارا آیت کے اوپر لکھ دیں اللہ مت رکو آگے بڑھو. تو پھر رکو کس کیا بات ہے؟ قرآن کے جو رکو ہیں یہ شریعت میں رکاوٹ والی بھی چیز نہیں. قرآن کے علم سے اس کا کوئی تعلق نہیں. بات ختم ہو رہی ہے اس آیت کے اوپر نہیں، اس کے بعد والمحصنات والی آیت کے اوپر بات ختم ہو رہی ہے. اس سے آپ قرات میں پڑھیں گے تو اس پر ان اللہ کان غفورا رحیما ملا کے پڑھنے کی اجازت ہے. ان اللہ کان غفورا رحیما والمحصنات من النساء. بات پوری نہیں ہوئی. لا ڈونٹ اسٹاپ، اس کا مطلب نہ رکو، تسلسل چلو. کیونکہ سانس آیت بڑھی ہے، رک کے آگے بڑھ سکتے ہیں. بات پوری نہیں ہوئی. آیت کا مطلب ایک بات مکمل ہوگا. بات مکمل نہیں ہوئی تو کہیں فہرست اتنی سمجھیں گے آپ، اس کے آگے بھی یہ فہرست آگے ہے. اس کے ساتھ تعلق
یہ بے تکا ہے جو پارے کا اختتام، رکوع کا بھی اختتام بے تکا ہے۔ اب یہ انسان بہت زمانے کے بعد ایک سہولت کے لیے ٹکڑے ٹکڑے کر اتنا کر لیا ایک سہولت کے لیے اسلاف نے کیا سنے، قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں، رکوع کا کوئی تعلق نہیں، اور یہ پارے جو 30 حصوں کی تقسیم کا اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن کی تلاوت کے احکام ہیں، منزل، احزاب، پورا قرآن صرف 7 حصوں میں بٹا ہوا ہے، 7 منزل۔ مومن کی شان ایک ایک منزل پڑھنا چاہیے، یعنی ایک ہفتے میں ختم ہونا چاہیے، آج اس میں کہ ایک مہینے میں ختم ہو، ضرور ایک مہینے میں ختم کرنا چاہیے۔ زیادہ دن میں ایک سے زیادہ ختم کرنے کا صحابہ سے ذکر ہے، ائمہ اربعہ نے بھی روزانہ زندگی بھر روزانہ پورا قرآن ایک سے زائد پڑھے ہیں۔ محمد ابن الجماعہ مصر کے سپریم کورٹ کے جج تھے، آن ڈیوٹی تھے، 20 مسائل آتے ہیں، تحت کی ساری عدالتوں سے تصفیے کے بعد بھی اتنی مصروفیت کے باوجود ہر مہینہ 30 قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ رمضان میں 96 قرآن تلاوت فرماتے تھے۔ امام شافعی روزانہ تراویح میں پورا قرآن ختم فرماتے تھے، اس لیے وہ جماعت کے ساتھ بہت کم نماز پڑھتے تھے۔ وجہ پوچھنے میں بتایا کہ میری وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوگی، مجھے پورا قرآن 20 رکعت میں تلاوت کرنا ہے۔ وہ مسائل الگ۔ اب اس میں اندر دیکھنے کے لیے آیت بالکل چھوٹی ہے، اس میں رشتے یہ حرمت علیکم امہاتکم، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے۔ اس کے ہر اعلان کے بارے میں اللہ نے یہ فرما دیا۔ سورہ انبیاء میں وضاحت ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ قرآن کیا ہے، دین کیا ہے، اللہ جو فرما دیتے ہیں، حکم دے دیتے ہیں، لا یسأل، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ آپ ایسا فرمانے کیوں، ایسا کر رہے کیوں۔ اللہ سے سوال کرنے کا اختیار کائنات میں سے کسی بھی شے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار ختم کر دیا، پوچھ نہیں سکتے۔ لا یسأل، ہرگز سوال نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سے، اما یفعل، جو بھی کرے گا، جو بھی حکم دے گا، جو بھی فرمائے گا، جو بھی کرنے کو کہے گا، تو دماغ میں خیال بھی نہیں لگا ایسا کیوں کیا، نہیں۔ وہم یسألون، ان کے حکم کے بعد تم کیوں نہیں کیے، وہ پوچھے گا، ہر چیز پوچھے گا۔ ایک گھٹ پانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ سوال آسان کریں گے کسی کے لیے، یہ فضل ہے۔ من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، آسان حساب نہیں ہے، نیک بندوں کا وہ الگ بات ہے۔ حساب کتاب میں ہر چیز سے جزاء الاحسان الا الاحسان سب سے بڑا موقع ہے زندگی کے ہر پہلو سے۔ عائشہ صاحب کو دیکھیں بھائی کہاں چھپے گی، یہ اشارہ کر کے متنبع کر دیا، یہ آپ کے پریشان کیا، اب آپ کے پر ایک ذمہ داری ہوگی، آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ گھٹ میں پھری کا تصور ہرگز نہیں، انہوں ہر چیز کو ایک گھٹ پانی کے بارے میں پوچھنے والے ہیں۔
سارے خلاصہ کر کر آپ کے سامنے واضح طور پر بتا دی گئی. لہٰذا اس سے بچنے کے لیے تم جزاک اللہ کہہ دو, دعا دے دو اس کو. پریشانی میں بھی نہیں ڈالے, جزاک اللہ کہہ دو. جزاک اللہ سے بڑی چیزیں آپ بھی کچھ کرنا بھلا اس کے ساتھ, یہ تقاضا ہے, یہ تقاضا ہے. وہ آپ کے ساتھ اچھا کیا, آپ کیا کر رہے ہیں, یہ لازم. آخری صورت آپ کے اختیار آپ کے بس میں نہیں ہے, اس کو دعا دینا اللہ کی طرف, اے رب جزاک اللہ, اللہ آپ کو بدلا دے. خالی جزاک اللہ کہتے تو کافی ہونا, جزاک اللہ عنی, میری جانب سے اللہ تعالیٰ بدلا دے گا, دے. لفظ ترجمہ دے دیا. جتنے دعاؤں میں عربی کے اندر پاسٹ ٹینس کا لفظ آتے ہیں, یعنی ہو چکی. رحم اللہ, اللہ نے رحم فرما دیا. غفر اللہ, اللہ نے بخش دیا. نیک تمنا رکھتے ہوئے, یہ عربی کا طریقہ ہے. احادیث سے ہماری اپنی اردو الگ, اللہ آپ کو بخش دے, اللہ آپ کو اچھا رکھے, اللہ وہ کرے, وہ کرے, یہ کرے, یعنی مستقبل فیوچر ٹینس میں ہم کو دے. ہم کو جو طریقہ سکھایا بتایا گیا, اللہ کے ساتھ جو رابطہ امید توقع رکھنے کا, دعا ایسی کہ گویا ہو گئی. رحیم مرحوم بھی ہوئی, مانا ہو چکی, ہوئی نہیں ہوئی الگ بات ہے. یعنی اللہ سے توقع, بندوں کی توقع کو اللہ تعالیٰ بہت کم رد فرما. تو حرام فرما دیا اللہ نے. دیکھو حرام ہے تو لفظ ترجمہ ہوتا ہے حرام کر دی گئی. ایک ہی بات ہے. فلاں کو مارا گیا ہے, مطلب کیا نکلا, مار کھایا ہے, مار پڑی ہے, کیا فرق ہے تم. حرمت اردو ترجمہ ایسے لکھی, حرام کر دی گئی, چونکہ عربی زبان سے اردو میں منتقل ہو رہا, اس کے نحیث سے کرنا. حکم یہ سے حرام کر دی گئی, یعنی حرام ہے. اٹل فیصلہ خدا بندی, حرام ہے تم پر تمہاری مائیں. آگے بڑھنے سے پہلے ایک مفہوم سمجھنا, حرام کا کیا مطلب. ہاں جی, خود اس کے اندر انڈرسٹوڈ ہے, کیونکہ اوپر والی آیت سے جوڑ رہا ہے. یعنی ان عورتوں سے تم کو نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا ہے. نکاح کرنا حرام ہے. نہ ماں باپ ہی سب سے قریبی رشتہ ناتا ہے تم تمہارا ان کے ساتھ, تمہارے لیے حرام ہے. یعنی نکاح کرنا حرام, یعنی منع ہے. خانہ کعبہ کے حدود جتنے ہیں اس کو حرم, یہی حیرے میں نام بھی رکھتے ہیں. بعض عورتوں کے نام رکھتے ہیں, حرمت النساء. حیرے میں نماز میں داخل ہونے کے لیے اللہ اکبر کہہ کر داخل ہونے کا طریقہ ہے. یہ کہہ کر داخل ہونا فرض ہے. نماز کا سب سے پہلا فرض وہی ہے, اس سے پہلے نیت ہے. اسی لیے اس کا نام ہے تکبیر تحریمہ. اللہ اکبر کہہ کر داخل ہوتے ہی, اور وہ فرض ہے. اس کے بغیر ہاتھ باندھ کے جھک گیا, اس کا نام ہے اللہ اکبر کہنا. تحریمہ یعنی حرام سے, حرام کرنے والی تکبیر. نماز کی عبادات اس کے مناسبات سے ہٹ کر کوئی بھی چیز کرنا حرام ہے, منع ہے. اس لیے کسی کے سلام کا جواب نہیں دیا جا سکتا, کسی کی آواز پر پلٹ کر دیکھا نہیں جا سکتا. جسم کے اعتبار سے, ظاہری اعتبار سے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جانا. اب وہ جسم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے دل اور دماغ رکھا ہے, اسی دل و دماغ کی بنیاد پر آپ کی قدر و منزلت ہے, آپ کی حیثیت ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جانا. دنیا میں 20 قسم کے تعلقات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ، لیکن حالت نماز میں ان سارے تعلقات سے اپنے آپ کو بے تعلق کرنا، یہ تعلق کو اپنے رب کے ساتھ وحدہ لا شریک کے ساتھ کر دینا. یہ جس قدر پختگی ہے اس کی عبادت اس قدر اعلیٰ ہے، درجہ اعلیٰ ہے، ملنے والا ثواب اعلیٰ ہے. کم و بیش رسم کی تکمیل بہت زیادہ ہوتی ہے. ان جیسے رسمیات کی تکمیل کے بارے میں تو فرما دیا فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے دوزخ ہے. ورنہ نماز ہی ہے جو جنت میں داخل کرنے والی. سب سے پہلا سوال نماز ہی ہے. اس سوال کے اندر جو سدھر گیا، نکل گیا، ماں باقی زندگی کے پورے پہلوؤں کے اندر اس کا حساب آسان ہے. وضاحت فرما، اس لیے نماز کے اندر اہتمام کی تاکید. ان اہتمامات کی کمی چھوڑ کر صرف رسم و رواج کے حد تک ہو گیا. سورہ معاون کم و بیش سب مسلمانوں کے ہاتھ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. رسم کی تکمیل غفلت والے پہلو کے ساتھ کرتے چلتے ہیں. یہ نماز جو نجات دلانے کا ذریعہ جا کر دوزخ میں جلدی سے جلدی ڈھکیلنے کا ذریعہ بنے گی، مقصد نہیں ہوگا. کھانا کھائے تو ہضم ہونا، پیٹ میں درد ہو رہا تو، طبیعت اور بگڑ رہی تو. تو اللہ تعالیٰ نے حرم، تو حرم کا مطلب، حرم حرمت کے معنی حیرمی، تعظیم کے معنی یہ، یعنی چند پابندیاں اس کے اوپر لگا دی گئی. وہ پابندیوں کا اہتمام کرنا، اس سے آگے بڑھنا جائز نہیں ہے. خانہ کعبہ کے حدود عرب میں بھی عربی کے اندر کسی شخص کے بیوی کو یہ فلاں کی حریم ہے کہتے ہیں، یہ حرم. حرم یعنی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے منع ہے. اس آیت کے بعد جو لفظ والمحصنات، وہاں وہی مطلب ہے. والمحصنات من النساء، وہ تمام عورتیں جن کے شوہر موجود ہیں، اس سے کسی اور کے لیے نکاح کرنا جائز ہی نہیں ہے. نکاح کرنے کا سوچ نہیں سکتا. اس کا ترجمہ وہی والمحصنات من النساء. شوہر نہیں ہے تو پھر مسئلہ آگے بڑھے گا. سوچنے، کرنے، آگے بڑھنے، ارادہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں. والمحصنات من النساء کا ترجمہ شروع جو اسی کے ساتھ جڑا ہوا کیا ہے. تو عورتیں تمہارے پر حرام ہیں، یعنی ان سے نکاح کرنا حرام ہے. اس لیے حکم سمجھنے کا پھر آگے تم تمام مردوں کے اوپر تمہاری مائیں حرام. اب ماؤں کی تفصیل بڑی ہے. پہلے درجے ماں جس نے جنم دیا، ماں جس نے جنم دیا ہے، اصل ہے عربی میں ام کہتے ہیں، ترجمہ کرتے ماں کا. سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں. کتاب مانے قرآن، قرآن کی اماں نہیں. زبان سے عدم وقفیت ہوئی. ان کے معنی اصل. ایک انسان کے لیے سب سے اصل کیا ہے؟ اس کی اماں ہے. اماں کہنے پر انہیں بابا ہوا. بابا اصل نہیں ہے. یقین کرنے کے لیے انسان کو دنیا میں وجود کے لیے ماں کے ذریعے سے آیا. یہ بالکل قطعی پکی سچی بات ہے کہ یہ بیٹا یہ اس کی اماں ہے. بالکل بیوی کے یقین دلانے پر شوہر انہیں بابا بنا. زندگی بھر کہتی ہے. چھوٹے بچے کو بار بار ابھی سمجھ میں نہیں آتا، دیکھتے رہے ابو 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 ابو. کون کہتی؟ اماں بولتی یہ تیرے ابا. زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اگر ایک بار بھی وہ کہہ دے
ارے چھوڑ وہ تیرا باپ نہیں ہوتا، آپ کیا کر لو؟ آپ کر لو زمانے کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا کیا ہے وہ کر لو. تو دلیل خطائی اس کے ساتھ ثابت ہے ماں دلیل ظنی قطعی کی بنیاد پر. اس لیے پابندیاں شادی کے بعد عورت کے اوپر یہ ہیں جو یار و مددگار چھوڑ کر جانے کے اندر انتہائی احتیاط والے مسائل اس کے اندر اسی لیے ہے. کیوں؟ نسب کی حفاظت کے لیے، اولاد کے سلسلے کو صحیح ثابت رکھنے اور باقی رکھنے کے لیے. اور یہ معاملہ ہے انتہائی شرافت والا خاندان بھی ہوتا کیوں نہیں کہ آنن فانن کے مراحل مواقع ایسے نکلتے ہیں یہ قابو سے باہر ہونے والی چیز ہوا کرتی ہے. اس سے روایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم عجلوا بتزاویج البنات قبل الفصیحہ، یعنی فرمائے شریف حکومت تو کہنے کی ضرورت نہیں، جو شرافت کے درجے سے اترے ہوئے ان کو ہم تاکید کرتے ہیں، ایسا نہیں. اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے میں اجلت سے کام لو، کہیں فضیحت و رسوائی کا سامنا کرنے کی نوبت آنے نہ پائے. بچوں کی شادی میں تاخیر میں امکان بڑھ جاتا ہے، یہ رسوائی کا سبب بن سکتے ہیں. یہی امکان غالب ہو جاتا ہے. بھلے سارے قرآن کی تعلیمات سے واقف ہوں وغیرہ وغیرہ. تو اس کی بڑی تاکید ہے. حرمت علیکم، حرام ہے تم پر، یعنی ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے حرام ہے. ہر ترجمے قرآن میں کہ حرام کر دی گئی ہے کہ بات ہے حرام ہے. تمہاری مائیں اصل، اب ماؤں کی مائیں اس میں ضمن میں آتے ہیں، یہ احادیث سے وضاحت. قرآن میں جو غیر واضح چیزیں حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے. قرآن کے اندر جو واضح چیزیں اس کے خلاف حدیث بیان نہیں کرے گی. جب بیان نہیں کرنے والی چیز ملتی ہے تو وہاں پر مسائل اس کے پر رکیں گے فوراً، چونکہ حدیث سے ثابت ہے میں کر دوں گا، اجازت نہیں. وہ نکاح والے معاملے کے اندر بھی جو واقعہ جو صحیح تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیات میں خاص ہے، خصوصیت کے ساتھ ہے. اس واقعے کو آگے بڑھایا نہیں جائیں گا. جب بڑھایا نہیں جائیں گا سنایا بھی نہیں جائے گا. اس لیے کہ سنانے کے بعد پھر دوسرا سننے والا اس کے پر صحیح نہ سمجھ کر عمل کرنا شروع کر دیا تو قرآن نے پارے 3 میں سورہ بقرہ کی آیت متدینہ مسائل سے جوڑ کر قرآن کے نام آیتوں کے آپسی معاملات کیسے کرنا. سورہ بقرہ میں بلکہ پورے قرآن کی آیتوں میں سب سے بڑی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. پورے قرآن کی آیتوں میں سب سے بڑی آیت ہے، اس کا نام ہے آیت متداینہ. آپسی لین دین معاملات چھوٹی سے بڑی چیز میں زندگی میں دیانتداری کے ساتھ صاف ستھرے ماحول کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے وہ اصول اور طریقے بتائے اللہ تعالیٰ نے. وہاں یہ بتا دیا کہ کسی بھی معاملے میں 2 گواہ، ایک گواہ کافی نہیں. اگر 2 مرد نہیں مل رہے ہیں تو ایک آدمی کو اور 2 عورتوں کو رکھو. 2 عورت ایک آدمی کے برابر ہوگی. یہ قانون ہے قیامت. یہ بھی واقعہ سنا دو. حضرت خزیمہ صاحبی ہیں، ایک واقعہ ہوا، حق ہے، سچ ہے، جیسا نکاح والے معاملے میں آتا ہے. اس کو بھی سنا دو، سنا کے عمل شروع کر دو. آسانی ہے کہہ دو، وہ آسانی کہہ رہے ہیں تو خیر کہاں کی آسانی ہے. اللہ کے حکم میں آپ جھگڑے ہوئے ہیں، اس حکم سے نکلنا نہیں، پابندی سے
آگے جھانکنے کی اجازت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی خریدنے کے عنوان سے اکیلے نکل پڑے. بازار لگتا تھا، آج بھی لگتے پوری دنیا میں بازار. گاؤں سے، اطراف سے، دیہاتوں سے، ادھر سے لوگ لے کر آتے مال. ایک اونٹنی کے پر بات چیت کر کر خرید لیے، پیسے ادا کر دیے. وہ انتہائی مشغول و مصروفیت میں یہ جانور اس کو دیا، پیسے لیا ڈالا، اس کو لیا، پیسے لیا ڈالا، اس کو لیا، پیسے لیا ڈالا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پیسے لیا ڈال لیا. آپ اونٹنی لے کر نکلنے لگے تو اس نے کہا کہ آپ نے پیسے ادا نہیں کیے. اب وہ بھول گیا ہو گیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے ادا کر دیا. مگر نہیں دیا. کوئی بدوی ہے، ابھی اسلام لایا کر رہا، یہ پیغمبر اپنا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. بس ایک عام انسان سمجھتا. آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی تو گواہ نہیں، میں کیا دلیل پیش کروں گا؟ میں دے دیا ہوں، بس یہ حق ہے، میرے پاس کوئی گواہ نہیں. اسی لمحہ حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزرتے ہی یہ گفتگو سن کر آگے بڑھ کر انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، شہادت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے تجھ کو پیسے دے دیے، تو پیسے لے لیا، رکھ لیا، جبکہ یہ تھے بھی دیکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ خزیمہ تم تو تھے نہیں، گواہی شہادت مشاہدے کے بعد والی چیزیں سن کر نہیں ہوتی. یہاں عدالت کی سیڑھیوں کے پاس جو پیسے نکالو، کتنے گواہ آپ لے لو. موجودہ دنیا کی حکومتیں چل رہی ہیں. وٹنس مشاہدے کے بعد والی مشاہدہ کرنے والا دینا ہے، اس لیے اس سے جرا خطا کی جاتی ہے کہ واقعی صحیح ہے یا نہیں ہے. حضرت خزیمہ نے دلیل پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات تو کیا آسمانوں کے اوپر والی باتیں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں بلا کسی شک و شبہ کے، ہم ایک ایک چیز کا یقین کرتے ہیں. اللہ جب آپ نے فرما دیا ادا کر دیا ہوں تو کیا یہ جھوٹ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اور گواہ بنتا بھی ہوں کہ آپ نے پیسے ادا فرما دیے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جاری فرما دیا حضرت خزیمہ کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہے. اب زندگی میں لوگ نہ سلا سکتے، قرآن تو وہی دو گواہ ہوگا. صرف آپ کی ذات کے ساتھ آپ کی زندگی بھر کے لیے اختصاص النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی نتیجے میں سورہ برات کی سب سے بڑی آخر آیت فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. یہ آیت کسی کے پاس نہیں ملی جب قرآن جمع کر کے لکھ رہے تھے، اس لیے کہ اہتمام قائم کیے تھے دو گواہ ہونا. لکھنے والے حضرت زید بن ثابت کو یاد تھی، جو انہوں لکھ رہے ہیں بننے والے نہیں گواہ. قرآن کو ترتیب سے لکھنے کا کام جب یہ ہوا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اہتمام کیا کہ ہر پہ دو صحابہ کے ساتھ گواہی ہونا، شرط کی تکمیل کی. یہ ہے سورہ برات کی آخری آیت، صرف اور صرف حضرت خزیمہ اکیلے کے پاس تھی، صرف انہوں اکیلے گواہ تھے. اس حدیث کے روشنی میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خزیمہ کے بارے میں فرما دیا آپ کی ایک شہادت دو کے برابر ہے. حضرت خزیمہ حضرت زید بن ثابت کو بھی یاد تھی. اسی کے بعد سورہ ختم ہے سورہ برات کا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. جب اس کے اندر واقع رکھا گیا
تو یہ خصوصی واقعات کو، امتیازات کو عمومی مسائل کے ساتھ جوڑنا، یہ جہالت کا ایک درجہ ہے جس کو سہولت دے کر دین کے اندر شبہ و شبہات بڑھانا ہے۔ علم ایک خاص چیز ہے، علم کے ساتھ جڑا مسئلہ۔ یہ امہاتکم تمہاری مائیں تم پر حرام ہیں۔ اصل ابھی ماؤں میں جو اوپر کا سلسلہ چلتا ہے، سارے جدات ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے سب آ جاتے ہیں، حرام۔ جتنے نانیاں بنتی ہیں رشتے میں، جتنے دادیاں شمار ہوتے ہیں، یہ سب یہ مائیں کہلاتی ہیں۔ حقیقت میں مائیں ہیں، بعض کہتے ہیں حقیقت نہیں، اس واسطے سے مائیں۔ ٹھیک ہے، واسطے سے مانو کہ وہ حقیقت میں نہیں تو یہ ماں کہاں سے بنتے تھے؟ وہ آبا نہیں تھا تو تمہارا وجود کہاں سے بنتا؟ وہ بناتکم، اسی طرح تمہاری تمام کی تمام بیٹیاں جس کو تم نے جنم دیا ہو ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے حرام ہے۔ اس میں نیچے سلسلہ اٹھے گا، بیٹیوں کے بیٹیاں، بیٹیوں کے بیٹیاں، شخص کے لیے حرام نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ سب وضاحت تفصیل آج اس کے ذریعے سے، یعنی آیت کی وضاحت کرے گی حدیث، آیتوں کے حقوق کے خلاف بھی بیان کرے گی حدیث۔ اللہ کے بھیجے ہوئے کلام کی تفصیل وضاحت تفصیل پیش کرنے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر، استاد بنا کر بھیجا ہے۔ پورے قرآن میں نماز پڑھنا کیسا کہیں بھی نہیں ہے، نماز میں کتنے رکعتیں کہیں بھی نہیں ہے، زکوٰۃ کہتے کس کو ہے قرآن میں تفصیل ہے ہی نہیں، زکوٰۃ کیسے دینا ہے ہی نہیں، کیونکہ بار بار اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ہے۔ حدیث تفصیل پیش کرے گی، زکوٰۃ کی تفصیل حدیث پیش کرے گی۔ معلم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَخَوَاتُكُمْ تمہاری بہنیں، اسی طرح وَأَمَّاتُكُمْ باپ کی طرف سے جتنے رشتے بنتے ہیں، عین میم سے آتا ہے، عین میم میم ام۔ ماں کی طرف سے جتنے رشتے بنتے ہیں عربی میں یاد کرنے کے لیے آسان طریقہ، خے الف لام خال، ماں کی طرف سے جتنے خالہ ہیں، ماموں سب بولنا ہے۔ ماں کی طرف سے بننے والے رشتوں کو عربی میں خال، مؤنث ہے تو خالۃ، مذکر ہے مرد حضرات ہیں تو خال، جمع آئیں گے اخوال، عورت ہے تو خالۃ، جمع آئیں گے خالات، یا جمع کا لفظ ہے۔ باپ کی طرف سے جتنے رشتے بنیں گے، جتنے بھایا ہوا امن، عورتیں ہیں تو امتن، اس کی جمع اماں۔ اور اسی طرح تمہارے تمام پھوپھیاں، بابا کی بہنیں، ان سے نکاح کرنا حرام۔ اسی طرح ماں کی ساری بہنیں، ان سے رشتہ کرنا، ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے حرام۔ وہ بنات الاخ تمہارے بھائی، ان کی بیٹیاں، بھتیجوں سے، تمہاری بہنیں، ان کی بیٹیاں، جس کو ہم بھانجا کہتے ہیں، ان تمام سے نکاح نہیں کر سکتے۔ وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، یہ بڑی خاص چیز ہے، جنہوں نے تمہیں دودھ پلا دیا، ان سے رشتہ قائم ہو جائے گا۔ کیا رشتہ قائم ہوگا؟ یہ اوپر کے جتنے رشتے ذکر کیے تھے یہ سب خون کے ناطے سے تھے۔ ایک عورت کا دودھ بچے نے پی لیا تو یہ پورے کے پورے رشتے اب آ جائیں گے، اس میں امہات، بنات، اخوات، امات، خالات پورے آ جائیں گے۔ تو تمہاری وہ تمام مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اس کی وضاحت سورہ بقرہ میں کچھ ہے، پھر
پارے 26 میں وضاحت آئے گی، پارے 21 میں کچھ وضاحت آئے گی۔ وضاحت کے مسائل 2 سال کے اندر 20 مسائل تفصیل جب پڑھیں گے تو بہت الجھن والی چیز بنے گی۔ 2 سال کی عمر کے اندر کا بچہ بھوک میں، بچے کو دودھ اسی وقت دیتے ہیں جب بھوک میں چیختا ہے، چلاتا ہے، یوں کہو کہ بھوک میں بھوکتا ہے، آپ کو سکون لینے نہیں دیتا ہے، سمجھ جاتے ہیں بھوک سے بے چین ہو رہا ہے، دودھ دے تو خاموش بیٹھ جاتا ہے۔ یعنی تقاضا کے وقت پر بھوک کا تقاضا جب بچے کو دودھ پلا دیا جائے، جو پلانے کے طریقے ہیں، بچہ منہ لگا کر پیے گا، بعض کا تو شکلیں رہتی ہیں کچھ خرابی وغیرہ کی وجہ سے، کبھی ناک کے ذریعے سے بھی دودھ بچے کے پیٹ میں منتقل کرتے ہیں تو معدے میں جا کر حصہ بنتا ہے، تو اس سے رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ دیگر وجوہات سے جیسے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے بعض صورتوں میں آنکھوں میں عورت کا دودھ ڈالنا، کان کے اندر ڈالنا کرنا، اس سے کوئی مسئلے ٹکرانے والے نہیں ہیں۔ پھر دوسرا کہ 2 سال کے اندر کی بات ہے، اس کے بعد والی شکلوں کے اندر قطعی فیصلہ، روایتیں آپ کو بہت واقعات ملیں گے، ایسا ایسا ہوا، ایسا کرتے وہ سب چھوڑ کر قطعی جو سب آ کر ٹکی ہوئی بات ہے، فیصلہ کو 2 سال کے اندرون بتقاضۂ بھوک اگر دودھ پی لیا گیا ہو، چاہے ایک مرتبہ بھی ہوتا کیوں نہیں، یہ رشتے پورے کے پورے ثابت ہو جائیں گے، لہذا ان رشتوں سے جہاں تک کی شاخیں پھیلی ہوئی نہیں کہ وہ سارے کے سارے رشتے اب ان سے نکاح کرنا حرام ہو جائے گا۔ اس رشتے کے اندر جو بھائی بہن کا بھی رشتہ بن جائے گا، اخواتکم من الرضاعۃ، وہ بہنیں بھی حرام، ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتی۔ اس کی بڑی تفصیلات ہے، وہ سب ذکر نہیں کروں گا۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں، جس کو آپ ساس کہتے ہیں، سوچ دامن صاحبہ کہتے ہیں، جو بھی نام دے لو آپ، ان سے بھی نکاح حرام۔ آگے کیجیے، وَرَبَائِبُكُمْ، مطلقہ کو یا بیوہ کو آپ نے شادی کیا، پہلے سے اس کو بچی ہے، بچیاں ہیں اس کے ساتھ، شرائط کے بعد آج بھی ہوتا ہے، وہ یہ ذمہ داری سماعت کا، روزانہ کا اخبار کو وہ پیش رہتا ہے، جہاں جہاں ثانی کے رشتے رہتے ہیں وہاں پر دے دو، کوئی ایسا ذمہ دار نہیں ہونا، اس کو وضاحت رہتی کہ ہاں ایک بچہ ہے یا ایک بچی ہے، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہونا۔ تو ایسے حضرات آگے بڑھے شادی کے لیے، یہ روزمرہ زندگی سے جڑا ہوا مسئلہ ہے۔ آپ ذمہ داری قبول کر کے شادی کر لیے، آپ کی تو بیٹی نہیں، رب ان سے ربائی، پرورش کر رہے ہیں، پرورش فرما رہے ہیں۔ سابقہ شوہر سے تمہاری موجودہ بیوی جو سابقہ شوہر میں صاحب اولاد ہوئی تھی، پیدا کی ہوئی بچی، اب نئے شوہر کے پاس یہ بچی پل رہی ہے، بڑی ہو گئی، بالغ ہو گئی، آپ کے لیے نکاح کرنا جائز ہے، فی حجورکم، تمہاری گود میں ہے، تمہاری نگرانی میں پلی۔ وضاحت کے ساتھ من نسائکم، اب جو تمہاری بیویاں ہیں وہ سابقہ شوہر سے شادی تو کیا تم نے، لیکن شب زفاف کا موقع نہیں ملا، تو ایسے صورت میں بچی بڑی تھی تو فوراً نکاح اس کا ختم کر دے کر بچے سے کر سکتے ہو۔ اگر نہیں حق زوجیت ادا کر دیا، التی دخلتم بہن، ایسی عورتیں جس کے ساتھ تم نے شب زفاف گزار لیا، یہ لفظ کی حقیقت پوری تو میں نہیں بیان کرتا، سنت آپ لوگوں کے لیے کام کی نہیں ہے، علمی عربی کے اندر بڑی باریکی ہے۔ دخلہ کے ساتھ ایک معنی آتے ہیں، دخلہ
فی کے ساتھ ایک معنی آتا ہے، دخل اعلیٰ کا ایک لفظ آتا ہے قرآن میں، دخل بھی ایک خاص مخصوص لفظ ہے، مخصوص معنی مفہوم کو داخل کرتا ہے، شب وصال کے خاص مفہوم کے لیے آتا ہے، یہ بے کے ساتھ داخل ہوتے معنی بنتے ہیں ورنہ نہیں۔ اور دخل تم بہن، یعنی حق زوجیت ادا کرنے کے بعد اب وہ عورت، چونکہ اس عورت جو تمہاری بیوی ہے اس کا ایک جز، ایک حصہ ہے، اگرچہ کہ سابقہ شوہر کی بچی ہے لیکن عورت تو اس کی ماں انیج ہے نا، اس کا ایک حصہ ہے جز کا۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اگر یہ شب وصال ان سے نہیں ہوا ہے تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اب تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے اس کے ساتھ نکاح کرنے کی۔ اسی طرح خاص سبب وضاحت تمہارے بیٹے، بیٹوں نے بیویوں کو چھوڑ دیا یا اس کی زندگی میں بیٹوں کی موت ہو گئی، جس کو ہم بہو کہتے ہیں، وہ بیوہ ہو گئی، لیکن بیٹے کون سے ہونا؟ من اصلابکم، تمہارے صلب کے، منہ بول کر جو پال لیے، متبنہ بیٹا، بیٹا کا درجہ دیے، وہ کچھ بھی نہیں، پال لیے آخر تک رکھے، بیٹے کے حقوق ادا کیے، بھائی سے باپ کے رشتہ کرے، شادی کرے، برا نہ کرے، پھر اس کے بعد جس کا انتقال ہو گیا تو وہ بیٹے کی جو روح آپ کے لیے نکاح کرنا بالکل جائز ہے، درست ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیا اللہ تعالیٰ نے، سورہ اعظم میں اس کی وضاحت آئے گی۔ حضرت زید بن حارثہ کو متبنہ بنا کر بنایا تھا، کہنے سے بیٹا نہیں ہوتا، ولادت سے بیٹے کا حق پیدا ہوتا ہے۔ یہاں وضاحت کر دی گئی تمہارے صلب سے پیدا ہوا، تمہارے خون سے پیدا ہوا بیٹا، اس کی بیویاں چاہے کسی بھی شکل میں ہو، تمہارے لیے اب ان سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ اور ایک قاعدہ، ایک وقت میں دو حقیقی بہنوں کو بحیثیت بیوی کے رکھنا تمہارے لیے جائز نہیں، منع ہے۔ ہاں، ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو کر سکتے، ایک وقت میں نہیں۔ الا ما قد سلف، پہلے کیا کرتے تھے، ایسے ہوئے ہیں، آج موجود ہیں زمانے میں ایسے واقعات، 3-4 روز پہلے کئی ذکر کر چکا ہوں، جو اسی محلے کے بھی بیان کیا ہوں۔ ناموں کا اس کی ضرورت ہے، نفس واقعہ بیان کرنا، نام حوالے سے آپ نے کرنا کیا ہے، کیا کرتے جاتے سر پہ بیٹھتے اس کے، کیا پستاخت ہے قانون جاری کرنے کی، خرابی کا ذکر۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، اب معلوم ہو گئے نا، یعنی قرآن آ گیا نا، اب اس کے بعد یہ غلطی ہونا۔ ان لوگوں کے لیے اس وقت کے واقعات تھے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور ان لوگوں کے لیے جب نئے اسلام میں داخل ہوئے، اگر ان کے پاس یہ کیفیت ہے اسلام، ابھی غیر مسلم کے اندر حقیقی بھانجیوں میں سے ماموں، کم سے کم کسی ایک بھانجی سے نکاح کرنا ضروری ہے ہندو مذہب میں۔ اس محلے میں ایک لائر کو اور ایک 2 ہندوؤں کو جا کر بھی پڑھایا بھی ہوئے، واقعات سنا بھی ہوئے۔ اگر وہ غلو بالفضل، اللہ توفیق دے دے اسلام کی، اگر اسلام قبول کر لیے وہ دونوں کے دونوں، تو مسئلہ فوراً جاری ہوگا، حرام ہے، فوراً نکاح ختم ہوگا۔ ان کے لیے مسئلہ باقی کا، چونکہ تم اس شریعت سے جڑے ہوئے نہیں تھے، بات باقی ہے، تو اب اسلام میں داخل ہو گئے، قانون اسلام کو پوری طرح اختیار کرو گے، اب جو ہوگی نا وہ اتنی بڑی غلطی، اب اس پر عمل شروع کرے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ تم کو بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا تمہارے۔ تو یہ مسئلہ بالکل، جب وہ کیفیتیں بہت تھی ان کے لیے تھا، یہ کیفیتیں ابھی بھی ہیں۔ دین اسلام ایسا ہے کہ شب و روز جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے قبول کر رہے ہیں۔
ہندوستان میں ایسا ہزاروں نے